اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع گفتگو قرآنی اصطلاحات۔ سورہ۔ قرآن کریم جس طرح اپنے انداز بیان میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے، اسی طرح اپنی اصطلاحات میں بھی منفرد ہے۔ قرآن جس ماحول میں نازل ہوا تھا اس میں دیوان، قصیدہ، بیت اور قافیہ جیسی اصطلاحات عام تھیں، لیکن قرآن ایک عالمی رہنما ہونے کی وجہ سے اپنی منفرد اصطلاحات لے کر آیا ہے۔ قرآن کے ابواب کو سورہ کا نام دیا گیا ہے، جس کے معنی شہر کی فصیل یعنی چار دیواری ہے۔ گویا قرآنی مضامین ہر قسم کی تحریفی خطرات سے محفوظ ایک پناہ کے احاطے میں ہیں۔ قرآن کی ہر سورہ آیات سے مل کر بنتی ہے۔ آیت کے معنی نشانی ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت اپنے اندر بیان کی گئی بات اور اس بات کو بیان کرنے کے انداز کے لحاظ سے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسی لیے اسے آیت کہا گیا ہے۔ آیات کی حدود کو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک مکمل آیت کتنے الفاظ اور کن جملوں پر مشتمل ہے۔ موجودہ قرآن میں آیات کی حد بندی کے اعتبار سے 6237 آیات ہیں۔ اہل سنت عالم دین جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں، قرآن مجید کی کل آیات 6600 ہیں۔ قرآن مجید کے کل حروف 3,23,671 ہیں، جبکہ طبرانی کی روایت کے مطابق حضرت عمر سے مروی ہے کہ قرآن کریم 10 لاکھ حروف پر مشتمل ہے۔ اس روایت کے مطابق موجودہ قرآن سے 6,76,329 حروف غائب ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ اس روایت کو قرآن کے خلاف قرار دے کر رد کر دیا جاتا، مگر علامہ سیوطی فرماتے ہیں وَقَدْ حُمِلَ ذَلِكَ، روایت کی تفسیر یوں کر دی کہ یہ حصہ قرآن کی کتابت سے منسوخ ہو گیا ہے، کیونکہ موجودہ قرآن میں اس مقدار کے مطابق حروف موجود نہیں ہیں۔ کس قدر غیر معقول موقف اپنایا گیا ہے کہ قرآن کا 2/3 منسوخ الرسم ہو جائے اور صرف 1/3 باقی رہ جائے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ کی آیات کی تعداد کو بھی ذکر کرتے چلیں، کیونکہ اس سورہ کی آیات کی تعداد کے بارے میں چند ایک مفسرین کے علاوہ ان کے مطابق سورہ حمد کی 6 آیات ہیں۔ باقی تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورہ حمد کی 7 آیات ہیں، لیکن پھر اس بات میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد کا جزء ہے یا نہیں۔ بسم اللہ کو سورہ کا جزء سمجھنے والوں کے نزدیک صراط الذین سے آخر تک ایک آیت شمار ہوتی ہے، اور جو لوگ اسے جزء نہیں سمجھتے وہ غیر المغضوب علیہم کو ایک الگ سے آیت شمار کرتے ہیں۔ لیکن مکتب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سورہ توبہ کے علاوہ باقی تمام صورتوں کا جزء ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کہاں نازل ہوئی؟ سورہ حجر میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور یقیناً ہم نے آپ کو سبع مثانی یعنی بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات اور عظیم قرآن عطا فرمایا ہے۔ سبع مثانی سے مراد سورہ حمد ہے، اور اس بات پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورہ حجر مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس لحاظ سے سورہ حمد مکی ہے۔ البتہ کچھ مفسرین کے مطابق سورہ حمد مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین سبع مثانی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سبع مثانی کا مطلب ہے 2 مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیات، یعنی ایک مرتبہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مدینہ میں۔ اس طرح یہ سورہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت سے متعلق بھی عرض کرتے چلیں کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پورے قرآن کا ہم پلہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
سورہ فاتحہ کی آیات میں شامل ہے اور یہ سورہ 7 آیات پر مشتمل ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ عز وجل قال لی یا محمد وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَأَفْرَدَ الْامْتِنَانَ عَلَيَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَجَعَلَهَا بِإِزَاءِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتحقیق ہم نے آپ کو سب مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اللہ نے مجھے فاتحۃ الکتاب عنایت کرنے کے احسان کا علیحدہ ذکر فرمایا اور اسے قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ یہ سورہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے مقدمہ اور پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ محققین کی تحقیق کے مطابق قرآنی سورتوں کے نام خدا کے حکم سے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کتابی شکل میں جمع ہو چکا تھا، جس کی ابتدائی صورت سورہ فاتحہ تھی، کیونکہ حدیث میں بھی اس سورہ کو فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا افتتاحیہ کہا گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔